میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت و تقریم کے لائق سامعین عزیز قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر بنام اعجاز القرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج سورہ رعد کا دوسرا رکوع ہے جس کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور یہ مجموعی طور پر 13ویں سپارے کا 8واں رکوع ہوگا، اور دوسرا رکوع ہوگا سورہ رعد کا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 8۔ سورہ رعد دوسرا رکوع۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یعلم ما تحمل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے، جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، اور وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ما فی الارحام علم کے متعلق گفتگو فرمائی کہ اللہ جانتا ہے کسی مادہ کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاصہ اس علم کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو یہاں پر دو سوالات اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کے بتانے سے سیدہ سارہ جو تھیں وہ جان چکی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دینے والا ہے، اسحاق، اور اسحاق جوان ہوں گے، ان کے بعد ان کا بیٹا ہوگا یعقوب۔ تو اس طرح تو وہ بھی جان گئیں کہ ان کے بطن میں کیا ہے۔ اور دوسرا، اس آیت مبارکہ کو لے کر جو عیسائی مشنری ہیں، عیسائی پادری ہیں، وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آج تو مشینوں کے ذریعے جدید مشینری ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہے، جس سے یہ بات جانی جا سکتی ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے۔ تو پھر اس آیت میں جو بطور خاصہ علم الہی ہے بیان کیا گیا کہ اللہ جانتا ہے ماں کے بطن میں کیا ہے، تو پھر یہ خاصہ خداوندی کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے، ہاں وہ کوئی علم نہیں جان سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے کسی کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔ الا بما شاء، یہ آیت الکرسی کی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی کہ ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے، ہاں وہ جتنا اپنے علم سے کسی کو چاہے آگاہ کرتے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں بیان کر دیا کہ وہ کسی کو کس قدر اطلاع دینا چاہے تو وہ دے دیتا ہے۔ لہٰذا کسی شخص کو اس بات کا علم ہونا کہ ماں کے بطن میں مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، یہ اس آیت مبارکہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن دوسری جگہ پر اس بات کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے اللہ تعالیٰ کسی کو مطلع کر دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ اور آگے اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کی صحیح تفسیر کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ اتنا تو معلوم کر سکتے ہیں کہ ماں کے بطن میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن آپ یہ تو نہیں جان سکتے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے، نیک بخت ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد کتنی زندگی پائے گا، اس کی زندگی کا معاملہ کیا رہے گا، اور وہ کتنا رزق کھائے گا، اور وہ آگے اپنی زندگی میں کون کون سے معاملات سر انجام دے گا، اور اس کی نکاح کے بعد اس کے گھر جو اولاد ہوگی
ان کی تعداد کیا ہوگی، وہ نیک بخت ہوں گے بدبخت ہوں گے، اس کے اعضاء کا تناسب کیا ہوگا، اور یہ کس قد کاٹ کا مالک ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ رزق کتنا کھائے گا، نیک ہوگا بد ہوگا، یہ تمام معاملات تک سائنس ابھی بھی پہنچنے سے قاصر ہے۔ اور اگر کسی نے کچھ جانا ہے تو وہ اتنا جان سکا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا بچہ ہے یا بچی ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے کہ جتنا وہ کسی کو مطلع کر دے، یعنی کسی کو اس پر اطلاع دے دے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ سائنس اس بات پر تو اپنا اظہار کر دیتی ہے، جان لیتی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ پیش آنے والی بیماریاں جو ہیں، اس کی زندگی میں ہونے والے حادثات جو ہیں، ان تک نہیں پہنچ سکتی اور بر وقت تدارک نہیں کر سکتی۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس چیز کا انکشاف ہوتا ہے، یہ بچہ تو اس مرض میں مبتلا ہے، پیدائشی طور پر یہ بچہ شوگر کا مریض ہے یا خون کی فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ان تمام چیزوں سے سائنس جو ہے وہ ابھی بھی عاجز ہے، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اشکال کو رفع کرنے کے لیے ایک مکمل رسالہ لکھا جس کا نام تھا السمسام علی مشکک علی فی آیات علوم الارحام۔ یہ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں لگا ہے کہ اس کے اندر مکمل وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے۔ سائنس بچے کی لاغری، اس کی صحت مندی، غذا، حرکت خفیفہ زائدہ، انبساط، انقباض، زیادت و قلت خون، حصول فضلات، ہوا، رطوبات، اس کی قسمت، نیک بختی بدبختی، یہ سب چیزیں اس کو جاننے سے ابھی تک عاجز ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ فرعون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مستقبل سے نا آشنا ہے، نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، حالانکہ وہ ان کی تربیت، ان کو پرورش کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر، لیکن مستقبل میں ہونے والے معاملات کو نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس بچے کو پورے شہر میں تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے فرعون کا تختہ پلٹ دیا۔ تو یہاں تک تو معلومات کسی تک ہو سکتی ہیں وہ کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، لیکن دیگر معاملات کی تفصیلات وہ نہیں جان سکتا۔ لہٰذا یہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ اگر کسی نے صرف اتنا جان لیا کہ وہ بچہ ہے بچی ہے، اس کا اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے کسی چیز کو مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اگلی آیت ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کرے، جو بلند آواز سے کہے، جو رات میں چھپا ہے، جو دن میں راستے پر چلتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، جس نے اس آیت میں غور و فکر کیا، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اس کے عمل میں خود ہی اخلاص آ جائے گا۔ علامہ ساوی نے یہاں پر بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے کہ عبادت چاہے وہ اعلانیہ کرے یا پوشیدہ کرے، دن میں کرے یا رات میں کرے، اس شخص کے ہاں سب کچھ برابر ہوگا کہ میرا رب دن رات، آہستہ پست آواز، بلند آواز، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، ہر حال میں میرے سے آگاہ ہے۔ تو انسان کی عبادت میں خود بخود ہی اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ سیدنا شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ مقام ولایت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے بہت بلندی تک پہنچے ہیں، تو آپ کی ابتدا کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ماموں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ تم یہ آیت پڑھا کرو کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کہتے جب میرے دل میں کسی برائی کا قصد پیدا ہوتا تھا تو میں یہ آیت پڑھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوشیدہ ظاہر کو جاننے والا ہے، دن اور رات کے تمام معاملات کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق میرا یہ جو گمان اور یہ شعور تھا، یہ میرے لیے ولایت کی پہلی سیڑھی بنا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہاں پر، جس کو عیون الحکایات میں امام ابن جوزی نے نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی گلی سے گزر رہے تھے، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے دور حکومت میں مختلف جگہوں کا خود جائزہ لیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات سے آگاہی لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ پانی میں دودھ ملا دو، تو اس بیٹی نے کہا کہ یہ میں کام نہیں کر سکتی، کیونکہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ عدل پسند شخصیت ہے، تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز اس دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تمام گفتگو سنی تو آپ اس لڑکی کی ایمانداری سے متاثر ہوئے، اس کے اس جذبے سے اور اس کی اس سوچ سے بہت متاثر ہوئے کہ اس کا یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اس بچی کے لیے بھیجا، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، اور عاصم اور اس بچی کی شادی ہوئی، یعنی وہی لڑکی حضرت عمر فاروق کی بہو بنی، اور اس لڑکی کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی سے پھر آگے عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد ہیں ان کی ولادت ہوئی، جن کو اسلام کے اندر 6واں خلیفہ راشد امام شافعی فرماتے ہیں۔ امام حسن کے بعد 6ٹھے خلیفہ راشد یہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک سیرت خاتون کے گھر ایسے بیٹے کی ولادت فرمائی۔ اگلی آیت لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ جمہور مفسرین کے ہاں ان فرشتوں سے مراد دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں۔ بدل بدل کر باری آنے والے اس لیے کہا جاتا ہے، جب رات کے فرشتے جاتے ہیں تو صبح کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے جب جاتے ہیں تو رات والے فرشتے تشریف لے آتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ تبدیلی جو ہے یہ فجر اور عصر کے وقت ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یحفظونہ من امر اللہ، یہ اللہ کے اذن سے حفاظت کرتے ہیں، ہر جن ہر شریر انسان سے موذی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر ستانے والی چیز کو اس سے روکتے ہیں۔ ہاں جس چیز کا پہنچنا مشیت ہو تو تب یہ فرشتے اس شخص سے ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ غالب آتی ہے، اور وہ معاملہ وقوع پذیر ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کا کوئی تقاضا ہے جو انسان نہیں جانتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مشیت کا پہنچنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تقاضوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ اگلی آیت مبارکہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو مسلمانوں کی حکومتیں گریں، زوال پذیر ہوئیں، کبھی جن کو عروج تھا، اور اس کی مثالیں یہ ہیں کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر جری ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ 800 سال تک اسپین کی حکومت مسلمانوں کے ہاں رہی۔ سلطنت اسلامیہ کے سورج کے غروب ہو جانا صرف اسی وجہ سے تھا کہ مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی راہ کو چھوڑ دیا، اور مسلمان پہلے قبلہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں اب چلے گئے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بیت المقدس کا ان کے قبضے میں جانا، اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کا اپنے اسلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دینا ہے۔ اور پاکستان کا ماضی قریب میں 2 ٹکڑے ہو جانا، عراق اور افغانستان پر غیروں کا قبضہ ہو جانا، یقیناً اس کی وہی وجوہات ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ مسلمانوں نے جب اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہی اور اپنے آپ کو اسلامی طرز زندگی پر نہ چلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غیر جو ملکی اقوام ہیں ان کو مسلط کر دیا۔ اگلی آیت ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک ایسی چیز کا بیان فرمایا جو ایک اعتبار سے نعمت ہے اور ایک اعتبار سے عذاب ہے۔
آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ بعض لوگ بجلی گرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بجلی کی گرج چمک سے ان کے دلوں میں خوف اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لرز اٹھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ بارش کی امید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بارش ہماری فصلوں کے لیے اور ہماری زرخیز زمینوں کے لیے اللہ کی نعمت بن کر اترے گی۔ مقیم اور مسافر دونوں کے لیے کبھی یہ بجلی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور ان کے مال و اسباب، ذخیرہ کی ہوئی گندم سب خراب ہو جاتی ہے، یہ خوف کی کیفیت ہے، اور کبھی فائدے کا باعث ہوتی ہے کہ مسافر کو اپنی ضروریات میں استعمال کے لیے پانی مل جاتا ہے، مقیم کو فصلوں میں پانی کی طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسانے سے اس کی فصلوں کی جو طلب ہے وہ پوری فرما دیتا ہے۔ اور جیسے بادل کی گرج چمک دو عجیب کیفیات، دو الگ الگ کیفیات رکھتی ہے، کسی کے لیے خوف کی کیفیت ہے، کسی کے لیے رجا کی کیفیت ہے، ایسے ہی ہر انسان جو بندہ مومن ہے اس پر دونوں کیفیات جو ہیں وہ یکجا رہنی چاہیے کہ خوف بھی رہے اور رجا بھی رہے، اللہ کی رحمت سے رجا کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حساب سے خوف کی کیفیت رکھے۔ یہ دو پر ہیں کسی بھی مومن کے، ایک پر سے جیسے کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا، ایسے ہی مومن نہ رجا کے بغیر اور نہ ہی خوف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ انسان کو خوف اور رجا کے درمیان میں چلنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائے کہ امت محمدیہ میں کوئی ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرمائے کہ امت محمدیہ سے ایک شخص جہنم میں جائے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہوں کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ کتنی خوبصورت آپ نے بات فرمائی، یہاں پر خوف اور رجا کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کی تسبیح کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس میں مفسرین الگ الگ اپنی اپنی آراء رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر مامور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور وہ بادل سے جو آواز سنائی دیتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ ایک تو یہ تفسیر ہے، اور دوسری تفسیر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بجلی، آسمانی بجلی کڑکتی ہے تو بہت سے لوگ اپنی زندگی کے معمولات کو چھوڑ کر اللہ کی تسبیح میں مگن ہو جاتے ہیں۔ سنن کبریٰ امام بہقی نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جب آسمان کی بجلی گرجے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، جب آپ آسمان کی بجلی گرجتے سنتے اور گرجے تو آپ فرماتے کہ یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے اور تمہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کڑک کی آواز سنتے آسمان کی تو آپ دعا کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، ہمیں اپنے عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والوں کو نہیں پہنچتی۔ اگر آسمانی بجلی کڑک رہی ہو اور آپ کو اس سے خوف محسوس ہو تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں، تسبیحات شروع کر دیں، کلمہ طیبہ شروع کر دیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو آسمانی بجلی سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے ڈر سے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر معمور فرشتوں کے مددگار ہیں، یا اس سے مراد تمام فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال سے تسبیحات شروع کر دیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ کڑک بھیجتا ہے، آسمانی بادلوں سے جو کڑک کی آواز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجا۔ جب صحابہ نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ رب محمد سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری
اور یہ واپس آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تمام کیفیت بیان کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ دعوت کے لیے انہی صحابہ کو بھیجا، آپ کا حکم تھا اس لیے صحابہ کرام دوبارہ چلے گئے، دوبارہ اسے دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو مان لوں، ایسا رب جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں بتوں کو چھوڑ کر ایسے خدا کو مانوں جو نہ نظر آتا ہے، نہ جسے سنا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام کو مزید یہ بات گراں گزری۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دوبارہ وہ صحابہ کرام سے دعوت دینے کے لیے گئے، اور جب اسے دعوت دی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی ہی دوبارہ گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی بجلی اس شخص پر گری اور وہ شخص جل کر خاک ہو گیا، راکھ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیات کا نزول فرمایا، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ۔ اگلی آیت مبارکہ، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَّا الْمَاءِ لَيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اسی کا پکارنا سچا ہے، اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس طرح کہ جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہو، اس کے منہ میں پہنچ جائے گا پانی، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے۔ یہاں پر بڑی خوبصورت مثال سمجھائی گئی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہاری پکار سنتا ہے اور تمہاری مصیبتیں دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب کافر کو مثال ایسے دی گئی کہ جیسے کوئی شخص کسی دریا کے کنارے جا کر اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر دریا کے کنارے پر بیٹھا رہے کہ پانی خود بخود اڑ کر یا پانی خود بخود اس کے ہاتھوں پر آئے کر وہ پانی پیے گا، ایسا تو ممکن نہیں۔ ایسے ہی بتوں کی مثال ہے کہ وہ نہ خود سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری کسی تکلیف کو رفع کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی عام مثال سے بات کو سمجھایا گیا ہے جس سے کسی شخص کو مسئلہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے، کہ جیسے کوئی اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر دریا کے کنارے بیٹھا رہے، جب تک وہ خود پانی میں ہاتھ داخل کر کر پانی نہیں پیے گا، پانی سے استفادہ نہیں کر سکتا، پانی خود اس کے ہاتھوں پر نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی یہ بت بے جان ہیں اور انہیں نہ اپنے پکارنے والوں کی خبر ہے، نہ شعور ہے، نہ ان کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت ہے۔ جیسے کوئی ہتھیلیاں پھیلا کر ساری زندگی بیٹھا رہے، اسے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ایسے ہی بت پرست بتوں کو پکارتے رہیں، کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آیت سجدہ آ گئی ہے، جو حضرات ہمارے اس درس کو سنیں وہ اس کے بعد آیت سجدہ ان پر واجب ہے۔ آیت سجدہ کا طریقہ کار بتا دوں کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہنا ہے، اس میں سلام وغیرہ نہیں پھیرا جاتا۔ آیت سجدہ ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 15، یہ سنتے ساتھ ہی اور پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سائے ہر صبح و شام۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جتنے فرشتے، زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں، سب خوشی سے، جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سجدہ کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ حکم الہی کے سامنے بے بس ہیں۔ جو قدرت الہی ہے، جو مشیت الہی ہے، وہ وقوع پذیر ہو کر رہے گی، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کو اپنا سر نگوں کرنا پڑے گا، اس حکم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصرف ہے، قدرت ہے، مشیت ہے، وہ ہو کر ہی رہے گی۔ اگلی آیت ہے قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق كل شیء وهو الواحد القہار۔ تو تم فرما دو آسمان زمین کا رب کون ہے، تم خود ہی فرما دو اللہ، تم فرما دو کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں؟ تم فرماؤ کہ اندھا اور آنکھ والے برابر ہو جائیں گے، یا کیا اندھیرے روشنی برابر ہو جائے گا، یا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا لی ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو؟ تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، ان معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، اور وہ بت جن کو تم نے خود تخلیق کیا،
جو تمہارے ہاتھوں سے بنے ہیں وہ اس رب کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جس نے پوری کائنات کو بنایا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھے کو کسی دیکھنے والے کے برابر سمجھ لیا جائے، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے اور مشاہداتی تجربہ ہے، یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کی بقدر بہہ نکلے، تو پانی کی روح اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے، اور اللہ یوں ہی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر اور دیکھنے اور نابینا کی مثال کو بیان کیا۔ اب ایک اور مثال سے اسی مسئلے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں اس کی وسعت کے مطابق بہتے ہوئے پانی کی سطح پر، اور سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ پگھلی ہوئی معدنیات کی مایا سطح پر ظاہر ہوتی، جبکہ حق جھاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل ہر چیز کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح بہتے ہوئے پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر جھاگ ظاہر ہو کر جلدی زائل ہو جاتا ہے، ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھرے، بعض حالتوں بعض وقتوں میں جھاگ کی طرح سے حد سے اونچا ہو جائے، لیکن انجام کار مٹ جاتا ہے۔ حق اصل چیز ہے اور صاف جوہر کی طرح باقی و ثابت رہتا ہے۔ آخری آیت ہے للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأہم جہنم بئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس جیسا اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، ان کے لیے برا حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کفار جنہوں نے دنیا اپنی دولت اور جائیداد کو ہی سمجھ لیا اور اپنا سب کچھ اپنے مال و متاع کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنا تمام مال و متاع بھی اللہ کی راہ میں لگا دو گے تو تمہارا تمام مال و متاع بھی تمہاری جان نہیں چھڑا سکے گا، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہاری دولت، تمہارا ثروت و اعجاز، تمہارا نامور ہونا، تمہاری شہرت۔ قیامت کے دن تم یہ تمام چیزیں بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دو، تمہاری جان نہیں چھوڑی جائے گی، کیونکہ اس دن اگر کسی کی جان چھوٹے گی تو صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح کی بنا پر چھوٹے گی، اور جس نے عمل صالح نہیں کیا اس کو اس کی دنیاوی دولت، اولاد، ناموری کوئی شے بھی نفع نہیں دے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑھ کر جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ جو کسی غریب کے پاس ہے تو وہ اس امیر سے کروڑوں گنا اچھا ہے جس کے پاس معرفت الہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمیں حالت ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما